لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يترك مؤمن مؤمنة إن كره منها رضي منها آخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا فيرة ولا هامة ولا سفر. وفي رواية: ولا نوء ولا غول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں انسانی زندگی کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے شادی اور دو انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی ان آیات میں اپنی نشانیوں میں سے ذکر فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد انسانی سلسلے کو جاری فرما کر نکاح کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت قرار دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اور ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا۔ سماجی زندگی میں رہنا اور شادی بیاہ کرنا، پھر اس کے بعد سماجی رشتے کو نبھانا، اولاد اور رشتے داروں کے ساتھ تعلق کو باقی رکھنا، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو لوگوں کے ساتھ خلط ملط کرتا ہے، رہتا ہے، سماجی زندگی میں لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا ہے، ایک وہ آدمی جو لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، رشتے داریاں نبھاتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو تنہائی کی زندگی گزارتا ہو، سماجی زندگی سے دور ہو کر اپنے آپ کو بالکل الگ رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ خلط ملط کرتا ہے، وَيَصْبِرُ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ سماجی رشتہ جب ہم باندھتے ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کتنی چیزوں پر صبر کرنا ہوتا ہے، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ جب سابقہ پڑتا ہے سماجی زندگی میں، تو آدمی کے اندر صبر اور برداشت کی قوت ہونی چاہیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ۔ یہ فرما دیا کہ جب تم سماجی زندگی میں آؤ گے تو کچھ نہ کچھ مسائل اور حالات گھریلو زندگی کے آئیں گے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، تو وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، وہ صبر کرے ان کی آپس کی تکلیف اور پریشانی۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دوسروں کے ساتھ برابر کا معاملہ ہے کہ اگر لوگ ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم بھی ان سے اچھا سلوک کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے مت رہو،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ داروں کی سل من قطع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ جوڑو جو تم سے توڑ رہے، واعف عمن ظلم، اور ان کو معاف کرو جو تم پر زیادتی کرے، ظلم کرے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم دیا سماجی زندگی کے مسائل مستقبل میں کیا پیش آ سکتے ہیں، پہلے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ فرمایا۔ یہ لوگوں کی اذیت اور لوگوں کی تکلیف، اور کس کی؟ اپنے رشتے داروں، اپنے قریبی تعلق والوں کے ساتھ مسائل پیش آئیں گے۔ شادی بیاہ آپ دیکھتے ہیں کتنوں کو منانا پڑتا ہے، کوئی انتظار ہی کرتا ہے کہ اس وقت ہی ناراض ہوں گے جب شادی کا مسئلہ پیش آئے، اور اس کی شادی میں نہیں جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے، اس کو بھی پتا چلے۔ دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے جوڑو۔ جو جوڑ رہا ہے اس کو تو نبھانا ہے ہی، لیکن جو توڑ رہا ہو اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوڑنے کا حکم فرمایا۔ یہ تمام چیزیں سماجی زندگی میں آنے والی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب جو لوگوں کے ساتھ سماجی زندگی میں رہتا ہے اور ان کے خوشی اور غمی کے موقعوں میں شریک رہتا ہے، ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، یہ بہتر ہے اس شخص سے جو تنہائی کی زندگی گزارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام نے سماجی زندگی گزاری، اور سماجی زندگی میں آنے والے مسائل کو انبیاء کرام علیہ السلام نے حل فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں ہمیں اسی کا حکم فرمایا۔ اسی میں آدمی کو سب سے پہلے پیش آتا ہے مسئلہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ۔ آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی عورتوں کے ساتھ بھلے اور اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کسی چیز میں تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تم عورت کی کسی عادت کو، اس کے کسی معاملے کو ناپسند کرو۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ پاک نے اسی کے اندر تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھی ہے۔ اسی کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، لا يفرق مؤمن مؤمنة، کوئی مومن مرد کسی مؤمنہ عورت سے علیحدہ نہ ہو جائے، شوہر اپنی بیوی سے علیحدہ نہ ہو جائے، بسترے پہ ہو، معاملات میں ہو، کھانے پینے کے مسائل میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يفرق مؤمن مؤمنة، صفت ایمان کو ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپس کے حقوق اور اخلاقیات کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایمان کی صفت کو ذکر کرتے۔ یہاں بھی فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة، تمہارے ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے، تم کامل مومن اسی وقت بنو گے جب کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مؤمنین میں سب سے کامل وہ ہوتا ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں بہتر اور پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اللہ کا نبی ہو کر اپنی عورتیں اور اپنے گھر کی انسانوں کے ساتھ، مرد اور عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بتلائی، عمل بتلایا، اور اس روایت میں ہمیں فرمایا کہ مومن مرد مومنہ عورت کو نہ چھوڑے، ان کریہ منہا رضی منہا آخر، اگر عورت کی کوئی ایک عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری کوئی صفت اس میں ایسی اچھی ہوگی جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ اتنا شاندار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا کہ اللہ پاک نے کسی کو مکمل نہیں بنایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہی کی ذات ہے جو مکمل ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التواب، ہر ایک گنہگار،
اس لیے اگر عورت کی کوئی ایک عادت یا کوئی عمل آپ کو ناپسند آیا اور اس بنیاد پر آدمی اپنی بیوی کو بسترے سے چھوڑ دے، گھر سے الگ کر دے، یا کھانے پینے میں الگ رہے، یا مکمل الگ کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں افسوس ہوگا۔ دوسری آئے گی، اس میں کوئی ایک خوبی ہوگی، دوسری کوئی برائی۔ اس لیے انسان کو مکمل نہیں بنایا ہے۔ اس سارے دنیا میں ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہونے والی، ان غلطیوں کو نہ دیکھا جائے، ان کے اچھے اوصاف کو دیکھا جائے۔ میں اور آپ مرغی کو دیکھتے ہیں، گوبر کے پاس سے گزرتی ہے جو پوری گندگی ہے، لیکن اس کے اندر سے دانہ چگ لیتی ہے، دانے کو نکال لیتی ہے۔ یہ ہمیں ایک چھوٹی سی مخلوق حضرت انسان کو سبق دیتی ہے کہ کسی کی اچھائیاں دیکھنی چاہیے۔ اس میں مکمل برائی تھی، اس کے باوجود مرغی نے اس میں سے اپنی کھانے کی چیز لے لی، گندگی کو سائڈ پہ کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا جو تکوینی نظام بنایا ہے، یہ جو پورا اللہ پاک کیا، یہ برہمان اور پورا یہ جو یونیورسل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چیزیں اچھی بھی بری سب رکھی ہے۔ ہمیں اس کے سلسلے کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں فرمایا کہ تم اپنی سماجی زندگی میں بھی اور پوری معاشرتی اور معاملات کی زندگی میں بھی کسی انسان کی اچھائی نہ دیکھو گے تو تمہیں اس سے فائدہ ہوگا، اور اگر کسی کی برائی دیکھ کر اسی سے تعلق توڑ دیا یا اس کو برا سمجھا تو ہندوستان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر یہ ایک شعر کہتے تھے۔ آخری زندگی میں انہوں نے جو کچھ حالات دیکھے ہندوستان میں، انگریزوں نے اس پر جو ظلم کیا، ان کی اولاد کے ساتھ جو سلوک کیا، اس موقع پر بہت سارے اشعار کہے، اسی میں ایک موقع پر بہادر شاہ ظفر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جب لوگوں کی برائیوں پر نظر کی تو مجھے کوئی اچھا نہیں لگا، لیکن بڑی جب اپنی برائی پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب میں نے اپنی برائیوں کو دیکھنا تھا، ہم جس معیار سے، جس ماپدند سے دوسروں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں کہ میں کیسا ہوں۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ میں اپنے لیے کوئی میری غیبت نہ کرے، اس کو پسند کروں، کوئی میری برائی نہ کرے، کوئی مجھے برا نہ سمجھے، یہ پسند کروں، تو میں یہ بھی سمجھوں کہ دوسرا بھی اسی طرح چاہ رہا ہو۔ اس لیے سماجی زندگی کے یہ مسائل قرآن کریم میں اللہ پاک نے میاں بیوی کے مسائل کو، سماجی زندگی کے مسائل کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا، اور ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ جنت جس طرح نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی سے حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے سماجی زندگی میں آپس کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے حقوق کو ذکر فرمایا۔ قرآن کریم نے جہاں دوسری عبادتوں کو مختصر ذکر کیا، لیکن آپسی معاملات، شادی بیاہ کے معاملات، تجارت کے، لین دین کے مسائل، ایک دوسرے کے ساتھ گواہیاں اور وعدوں کے مسائل، کتاب اللہ نے اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ایک دوسرے سے جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اللہ پاک کی طرف سے اس پر تم سے سوال کیا جائے گا۔ بار بار قرآن کریم نے ہمیں امانت کی ادائیگی کا حکم دیا۔ امانت زبان کی بھی ہوتی ہے، چیز کی بھی ہوتی ہے، وعدے کی بھی ہوتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہے۔ یہ اتنی باریک باریک چیزیں ذکر کر کے سماجی زندگی میں جہاں سے کرواہٹیں آ سکتی ہے، جہاں سے آپس میں ایک دوسرے کو اذیت اور تکلیف دینا آ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے روک کر سماج کو صاف ستھرا، چین و سکون، امن و عافیت والا، بے چینی اور بے قراری سے دور کر کے سکون والی زندگی گزارنے والے یہ احکام ذکر فرمائے۔ اسی میں معاملات کی آیت کتاب اللہ میں سب سے لمبی آیت، سب سے بڑی آیت نماز کی نہیں ہے، لین دین، تجارت اور کاروبار کی آیت۔ نکاح اور طلاق کے مسائل اتنی کثرت سے قرآن کریم نے ذکر فرمائے جتنی کثرت سے اور دوسرے مسائل ذکر نہیں فرمائے۔ سورہ نساء میں، سورہ بقرہ میں، سورہ طلاق میں، سورہ نور میں سماجی زندگی کے سارے مسائل اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرما کر بتلایا کہ انسانی سماج اور انسانی سوسائٹی جب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے گی تو زندگیوں میں چین اور سکون آئے گا، اور جب ہم
ایک اپنے حق وصول کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے کے حق ادا کرنے میں ہم کمی اور کوتاہی کریں گے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائے، ایسے بادشاہ اور ایسے سردار مسلط ہو جائے جو ہمارے حقوق ادا نہ کرے اور ہم پر ظلم اور زیادتی کرے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے حقوق ادا کرو اور دوسرا معاملہ اللہ پاک کے حوالے کرو۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی شریعت نے ہمیں حقوق ادا کرنے والا بتلایا ہے، حقوق مانگنے والا نہیں بتایا۔ اس وقت دنیا میں جو پوری دنیا میں لڑائیاں ہیں، حقوق مانگنے کی لڑائی، حقوق ادا کرنے کی لڑائی کہیں نہیں، اور اسلام نے سکھلایا حقوق ادا کرتے رہو تو خود بخود اللہ پاک کی طرف سے نظام درست ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی، اللہ پاک نے اپنی نشانی بتلایا۔ تو نکاح ایک معمولی چیز نہیں ہے، اللہ پاک کی نشانیوں میں سے اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، اور پھر اس کے بعد نکاح کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کا غم اور ایک دوسرے کی خوشی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہوتی ہے، ایک کا غم دوسرے کا غم ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتی ہے ہماری نشانی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، جس سے فائدہ یہ ہوا کہ کائنات میں ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اثرات ہیں۔ کوئی آدمی کتنا ہی دشمن بن کے آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کا دوست بن جاتا۔ ایک صحابی حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ، یمامہ کے سردار، جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور اتفاق سے مسلمانوں نے آپس میں ان کے ساتھ پہلے سے مسئلہ تھا تو ان کو پکڑ لیا۔ یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 3 دن رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھتے رہے، کچھ جواب دیتے رہے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے غسل کیا اور کلمہ پڑھا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ کی ذات سے زیادہ اس پوری ہوئے زمین پر مجھے کسی سے دشمنی نہیں، آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر برا نہیں لگتا، لیکن آج کے بعد آپ کی ذات سے زیادہ مجھے کوئی محبوب اور پسندیدہ نہیں، آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر پسندیدہ نہیں۔ یہ چند گھنٹے اور چند دنوں کی اس طرح کی تعلقات والی چیز اور پھر اس کے بعد آدمی یہ پورا بدل جائے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کے اخلاق سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو دور دراز کے قبائل، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج مختلف قبائل سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ نہ آتے اگر آپ کے اخلاق ایسے نہ ہو۔ تو اخلاق سے ہی جیتے ہیں اور اخلاق سے ہی جیتتے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق ہی کے ذریعے مکہ مکرمہ فتح فرمایا اور سب کو معاف فرمایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، لا تثریب علیکم الیوم، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ اپنے بھائیوں سے فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ پوری سورہ یوسف کا خلاصہ اس آیت میں اللہ پاک ہمیں بتلاتے ہیں کہ تقویٰ یعنی اللہ پاک سے ڈرنا، اللہ پاک سے ڈرنا، اللہ پاک کی ذات اور اس کی صفات کے مطابق اللہ کے شرک اور کفر سے بچنا، اور ذات صفات میں اس کو ایسے ہی ماننا جیسے اللہ پاک نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا، اور دوسرا ہے اس کے بعد بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ تقویٰ ان دونوں چیزوں کا نام ہے۔ اسی لیے اتفاق یہ ہے کہ نکاح کی جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کا خطبہ پڑھا اس میں تینوں وہ آیتیں پسند فرمائی، تینوں آیتوں میں تقویٰ کا ذکر ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ تقویٰ کا تعلق صرف اللہ اور بندے کے درمیان نہیں ہے، بلکہ تقوی کا زیادہ تعلق قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آگے اللہ پاک نے ساری چیزیں ذکر فرمائی، غریبوں، بیواؤں، یتیم، مسکین، راستے کا مسافر، پریشان حال، ان سب کے ساتھ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ،
اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ تقوی والے کون ہے؟ تو زیادہ تر کتاب اللہ نے حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو ذکر کر، تو نکاح کے موقع پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی والی آیتوں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا فرمائی۔ اور اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، سارے مسائل کتاب اور سنت کے جو ذکر کیے اس کے مطابق دونوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس موقع پر طلاق کے علاوہ اگر کوئی اور چارے کار نہیں ہے، آخری نتیجہ ہے، اس صورت میں بھی سورہ طلاق میں بھی اللہ پاک نے تقوی کو ذکر کرا، یعنی تمہارا میاں بیوی کا تعلق جب شروع ہو اس وقت بھی تقوی سے شروع ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ مسئلہ اگر گڑبڑ ہو گیا تو اس موقع پر بھی تقوی کے ساتھ ایک دوسرے سے علیحدہ۔ وہاں تقوی کے 5 انعام بتلائے سورہ طلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ یہاں تقوی کیا ہے؟ کتاب اللہ کی دوسری آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ میاں بیوی میں اگر اس طریقے کی ناتا کے آخری درجے پر پہنچے تب بھی فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اچھی طریقے سے رکھنا ہے 2 طلاق کو، یا أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ یہ قرآن ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک یہ بتلاتے ہیں کہ دونوں الگ ہو رہے ہیں، تب بھی جملہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے او تسریم باحسان، عورت پر احسان کر کے، اچھا سلوک کر کے اس سے علیحدہ رکھو، اپنے آپ کو علیحدہ کرو، اس کو علیحدہ کرو۔ اس موقع پر بھی قرآن کریم نے جو جملہ ارشاد فرمایا اور بھی دوسری آیتوں میں ارشاد فرمایا، یہ تمام چیزیں بتلاتی ہے کہ کتاب اللہ نے تقوی پر جو بنیاد رکھی، یہ تقوی اللہ کا خوف تنہائی میں کرنا، میاں اور بیوی دونوں ہے۔ عورت کے اوپر شوہر کسی طرح کا ظلم کر رہا ہے اور وہ ایسا ہے کہ بیچاری نہ کہہ سکتی ہے نہ سہ سکتی ہے، اکیلی ہی دم گھٹتی ہے، نہ ماں باپ کو کہہ سکتی ہے، یا گھر کے حالات ایسے ہیں ماں باپ نہیں ہے یا بھائی نہیں ہے یا کوئی رشتے دار نہیں یا ہے اور ان سے تعلقات نہیں، شوہر اس کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر غلط طریقے سے اس کو تکلیف اور اذیت دے رہا ہے۔ یہی حال شوہر کے متعلق بھی کہ اگر شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن کچھ حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا، یا اس سے کوئی تکلیف ہے اور اس کو کہہ نہیں سکتا، زیادہ تر اس کا تعلق عورت سے ہی ہوتا ہے کہ وہ بیچاری کمزور ہوتی ہے اور وہ کسی کو کہہ نہیں سکتی، تو قرآن کریم نے اس موقع پر بھی یہ فرمایا، یہ تقویٰ کی آیتیں ذکر کر کے بتلایا کہ آدمی کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہوگا تو وہ اپنی بیوی کو تنہائی میں بھی نہیں ستائے گا۔ بیٹی اور ماں، رات کا وقت ہے، جانور کا دودھ دوہا گیا اور ماں نے بیٹی سے کہا کہ دودھ میں کچھ پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا۔ ماں نے کہا عمر کہاں دیکھنے آئے؟ اتفاق تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت لگا رہے تھے اور یہ میاں بیوی کی بات سن رہے تھے۔ بیٹی نے کہا کہ اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ پاک کو دیکھ۔ یہ جملہ کہہ کر بیٹی نے اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، اس گھر پر نشان کر دیا۔ صبح میں اپنے بیٹوں کو بلایا اور یہ کہا، جن کی شادی کی لائق عمر ہو گئی تھی، کہا کہ فلانی لڑکی سے شادی کر لو، اس لیے کہ میں نے اس کو تقویٰ والی پائی۔ یہ تقویٰ وہ چیز ہے جو ایک لڑکی کو اپنے گھر سے نکال کر خلیفۃ المسلمین کے گھر میں شادی کے لیے پہنچا۔ یہ ہے انہ من یتقی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویٰ تھا تو اللہ پاک نے جیل سے یوسف علیہ السلام کو شاہی محل میں پہنچایا، اور زلیخا نے زنا کاری اور گناہ کا کام کیا تو وزیر کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پاک نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا۔ تو تقویٰ کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے، حضرت عمر نے اس تقویٰ کی بنیاد پر لڑکی کو اپنے گھر میں لائے اور اللہ پاک نے پھر ان سے جو بیٹا پیدا ہوا حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ، ان سے اولاد ہوئی حضرت عاصم کی بیوی، اور پھر ان کی شادی ہوئی عبد العزیز ابن مروان، جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا، مروان ابن حکم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید آیا، یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ آئے اور پھر انہوں نے چھوڑ دی، اور پھر اس کے بعد مروان نے حکومت پر قبضہ کیا، اور پھر مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک آیا۔ اسی عبد الملک کے بھائی
अब्दुल-अजीज इब्न मरवान, इनकी शादी हुई इसी लड़की से। ये जो औरत थी उनसे जो लड़की हुई और उससे उन्होंने शादी, और उनसे जो लड़के पैदा हुए उनका नाम है उमर इब्न अब्दुल-अजीज, जिनके मुताल्लिक ये कहा जाता है कि ये मुसलमानों के 5वें खलीफा है। ये उमर इब्न अब्दुल-अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने 2 साल हुकूमत की, सन 99 हिजरी से 101 हिजरी तक, लेकिन इसमें पूरे निजाम को इंसाफ से भर दिया। हत्ता कि जिस दिन आपका इंतकाल हुआ, एक जगह पर घाट पर शेर ने बकरी पर हमला किया, तो एक यहूदी ने कहा मुसलमानों तुम्हारे खलीफे का इंतकाल होगा, इसलिए शेर की हिम्मत हुई बकरी पर हमला करने। जब तहकीक की गई तो पता चला कि हजरत उमर इब्न अब्दुल-अजीज रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। तो ये वो तकवा था, ये वो सीरत वाली जिंदगी उमर इब्न अब्दुल-अजीज रहमतुल्लाह अलैह की थी। वो भी इसी निस्बत से थी कि आपने भी, आपकी बीवी और आपके घर में जो मालो दौलत थी वो इस्लामी बैतुल माल की थी। आपने अपनी बीवी से कहा, अब्दुल मलिक की बेटी है फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक, कहा कि या तो मेरे साथ रहना है या तुम्हारे वालिद का जो सोना और जो हाथ तुम्हारे पास है ये बैतुल माल का है, पब्लिक का माल है, ये दे दिया जाए तब ही तुम मेरे साथ रहोगी। बीवी ने ये सब कुछ कुर्बानी की। आप सुन चुके हैं बचपन में किसके स्कूल में पढ़ाए जाते थे, सबके बच्चे तो ईद के दिन आए तो अच्छे कपड़े पहनकर, और खलीफा उमर इब्न अब्दुल-अजीज के कपड़े बच्चे उन्हीं कपड़ों में आए जिन कपड़ों में वो रात दिन पहनते। ये मुसलमानों के खलीफा का ये वो तकवा था। हजरत उमर ने रात को देख लिया तो तकवे की बुनियाद पर अल्लाह पाक कैसे चमकाते हैं ये उमर इब्न अब्दुल-अजीज के किस्से से भी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से पता चलता है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं तकवा को निकाह के मौके पर भी और इस मौके पर भी। अगर बीवी के ऊपर शौहर जुल्म करता है, वो ये समझता है कि कोई नहीं देखता है, अगर वो तकवा वाला होगा तो अल्लाह से डर कर अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करेगा। उसी को जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रिवायत में फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपनी लड़की या अपने लड़के की शादी करना चाहते हो, इदा खतब इलैकुम मन तर्दौना दीनहु व खुलुका फज़व्विजू, तो उसकी शादी करा दो। अगर तकवा और अखलाक की बुनियाद के ऊपर अगर तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा पैगाम आए तो इसको कबूल कर लो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि लड़का या लड़की अगर नेक और तकवा वाली, अगर लड़का तुम्हारी लड़की को नापसंद करता है, कहीं आपस में कुछ रंजिश तो हो गई, लेकिन वो अगर अल्लाह से डरने वाला होगा तो तुम्हारी लड़की पर जुल्म और ज्यादती नहीं करेगा। ये हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत की तफसीर फरमाते हैं। इसलिए जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और 2 जुमले फरमाए, इदा फतब इलैकुम मन तर्दौना दीनहु व खुलुका, लड़के की दीनदारी हो और लड़के के अखलाक अच्छे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमले में सब बोल सकता था कि जब तुम अपनी लड़की का पैगाम भेजो तो मन तर्दौना दीनहु, उसके दीन से राजी हो, लेकिन आगे फरमाया व खुलुका, मालूम ये होता है कि अच्छे अखलाक ये हमारे लड़कों में, हमारे मर्दों में आने चाहिए, ताकि अपनी लड़कियों, अपनी औरतों के साथ अपनी समाज जिंदगी के अंदर दूसरों पर जुल्म और ज्यादती न होने पाए। दोस्तों और बुजुर्गों, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये साफ सुथरा और सही दीन इसीलिए दिया और आप लेकर आए ताकि हम अपनी समाजी जिंदगी की करवाहटों को दूर कर पाए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस होने वाले निकाह को कबूल फरमाए और हमें अपनी समाजी जिंदगी में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीकों के मुताबिक सुकून वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। हाजी इब्राहिम वलीर उनकी जानिब से 5,000 रुपये मदीना मस्जिद में अल्लाह ताला इनके अदीये को कबूल फरमाए। इसी तरह एक मुस्लिमा बहन की जानिब से 1,000 रुपये, दूसरे मुस्लिमा बहन की जानिब से 500 रुपये